عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھے اور امیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین یزید کے بیعت سے انکار کیا اور بغاوت کر کے گناہ کیا، معاذ اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان جاہل بے دین یزیدیوں میں کچھ علم بھی نہیں کہ اس امیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے جو نیک صالح اور ایماندار ہو، اور یزید پلید تو وہ شخص ہے کہ جس کو تمام بزرگوں نے بلا اتفاق گندا، کمینہ، شرابی، زانی اور ناپاک کہا، اور بعض بزرگوں نے یزید کو کافر بھی لکھا ہے کہ ایسے شخص کو شہزادہ رسول حضرت امام حسین علی مقام امیر المومنین کیسے تسلیم کر لیتے، جس میں شرابی بھی ہو، کمینہ بھی ہو، زانی بھی ہو، ناپاک بھی ہو، ایسے کو آقا حسین کیسے امیر المومنین تسلیم کر لیتے؟ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرض تھا کہ یزید ناپاک کی بیعت سے انکار فرما کر دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کرے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے، حدیث شریف ملاحظہ فرمائی، جلیل القدر محدث حضرت علامہ قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض جاہل جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے بغاوت کی تو یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس طرح کی بولی خارجیوں یزیدیوں کی گھڑی ہوئی ہے، یہ سب کچھ خرافات ہے جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں ان لڑکوں کی امارت و حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ لڑکوں کی امارت کیسی ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو دین کے معاملہ میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں جان لے کر یا مال لے کر، دونوں لے کر ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے کہ آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ ناخلف 60 ہجری کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے، اور وہ عنقریب جہنم کے ایک خطرناک وادی میں ڈالے جائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ شخص 60 ہجری کے بعد ہوں گے اور وہ خطرناک جہنم کی ایک وادی میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 60 ہجری کے سال لڑکوں کی امارت و حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اے ایمان والو، ان حدیث پاک سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ ان بد عقل اور ظالم لڑکوں کی حکومت و امارت 60 ہجری سے شروع ہوگی، اور یزید ناپاک 60 ہجری میں تخت جانشین ہوا تھا۔ 60 ہجری میں یزید ناپاک تخت نشین ہوا، اور ان آوارہ لڑکوں کی حکومت و امارت کا یہ عالم ہوگا کہ جو شخص ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو شخص ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے جان و مال کی تباہی ہوگی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا ہے کعب بن عجرہ، میں تجھ کو بے عقلوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ بے عقلوں کی حکومت کیا ہوگی؟ فرمایا ان قریب ایسے امرا ہوں گے کہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور عمل کریں گے تو ظلم کریں گے۔ اگر بات بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے اور عمل کریں گے تو ظلم کریں گے۔ جو ان کے پاس آ کر ان سے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا وہ شخص مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میں اس سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ پھر یہ بھی آقا نے فرمایا اور نہ وہ شخص کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آ سکے گا
یعنی وہ شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ تو ظاہر ہے، ثابت ہو گیا کہ آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کے عنقریب سب سے گہرے گھڑے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جہنم میں جانے والا یزید پلید اور اس کے تمام ساتھی، یہ سب کے سب جہنم میں۔ اے ایمان والو، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ ظالم اور جھوٹے امیر و حاکم کی اطاعت و پیروی کرنے سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ظالم کے اور جھوٹے حکمران کی حکومت کی اتباع و پیروی نہ کرو، اور یزید ناپاک کی بد کرداریاں اور اس کا جھوٹو جھوٹ یعنی جھوٹ ظلم ظاہر ہو چکا تھا۔ کس کا؟ یزید ناپاک کی بد کرداریاں اور اس کا جھوٹ و ظلم ظاہر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کی بیعت و اطاعت سے انکار فرض تھا۔ یعنی امام حسین علی مقام کے لیے اس کی بیعت و اطاعت سے انکار فرض تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یزید ناپاک کی بیعت سے انکار کا نتیجہ آسان نہ ہوگا، اور اس انکار کے نتیجے میں عدل و انصاف کے بادشاہ نے گھر کو، کنبہ کو، احباب کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو، سب کو قربان کیا اور خود بھی قربان ہو گئے، لیکن امت کا سودا نہیں کیا، بلکہ یزید ناپاک کی خباثت پلید سی یعنی خباثت و پلیدی سے امت کو بچا لیا، اور عدل و انصاف کا پرچم بلند کر کے ثابت کر دیا کہ یزید ناپاک ظالم ہے، امیر المومنین نہیں ہے۔ قطب حدیث پاک سب سے مستند کتاب صحیح بخاری شریف میں ایک باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میری امت کی ہلاکت بے عقل آوارہ لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی، اور اسی باب میں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو یہ سن کر مروان نے کہا کہ ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بتا دوں کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ہیں یہ لوگ۔